رمضان میں کرنے کا ایک بہت اہم کام قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا ہے۔ قرآن مجید کو جس وقت ہم سمجھ کر پڑھیں گے اور بالکل غیر جانبدار ہو کے پڑھیں گے تو یہ بات جاننے میں ہمیں کوئی بہت زیادہ مشکل نہیں لگے گی کہ قرآن مجید کا اصل مقصد ایمانیات کو سمجھانا ہے۔ ایمانیات کیا ہے؟ یہ 5 ایمانیات ہیں: خدا کو ماننا، آخرت کو ماننا، رسولوں کو ماننا، کتابوں کو ماننا، فرشتوں کو ماننا۔ ان ایمانیات میں سے بھی جو بنیادی ہیں وہ خدا کو ماننا ہے، آخرت کو ماننا ہے اور نبی اور رسولوں کو ماننا ہے۔ یہ 3 بنیادی ایمانیات ہیں۔ اچھا، ایمانیات کو ماننا ہی کافی نہیں ہے بلکہ ایمانیات کو اہم ترین سمجھنا یہ بھی ضروری ہے۔ یعنی قرآن مجید صرف یہی نہیں بتاتا کہ ایمانیات ماننے کی چیز ہے، ان کے لیے یہ استدلال ہی نہیں کرتا، بلکہ یہ بھی بتاتا ہے کہ ایمان اہم ترین ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایمانیات کو مانتے ہیں، ایمانیات کو ہم اہم ترین نہیں مانتے۔ یہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اس کو مثال سے اس طرح سمجھیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، لیکن قرآن مجید جیسا کہ ان کی ہستی کا تعارف کراتا ہے اور اس کے بعد جو تقاضا سامنے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی، ان کی رضا ہماری زندگی کا مرکز و محور ہونا چاہیے، پریکٹیکلی ایسا نہیں ہوتا۔ اس طرح جنت کا قرآن مجید جس طرح تعارف کراتا ہے، اگر کوئی شخص اسے مان لے تو پھر اس کی زندگی کا سب سے بڑا ہدف جنت میں جانا بن جائے گا۔ اور اگر ہم جہنم کو مانتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں، تو پھر زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ جہنم سے بچنا ہوگا۔ لیکن ہم ایمانیات کو مانتے ہیں اور اہم ترین نہیں مانتے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ تینوں چیزیں ہماری زندگی میں نہیں ہوتی، اور جب یہ نہیں ہوتی تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمارا اخلاقی رویہ نہیں بدلتے، ہماری شخصیت میں سکون نہیں آتا، ہماری نفسیات میں اطمینان نہیں ہوتا، ہم اپنے ارد گرد کے ماحول میں کوئی اچھے انسان بن کے سامنے نہیں آتے، لوگوں کو ہم سے شکایتیں ہوتی ہیں، لوگ ہم سے ایک ایسے انسان کا تجربہ کرتے ہیں جس کا کوئی اصول نہیں ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے جو بتاتی ہے، یعنی ہمارا رویہ یہ بتاتا ہے کہ ہم ایک سچے مومن نہیں ہیں۔ ہم پیدا تو ہو گئے ہیں مسلمانوں کے گھر میں، اس لیے ہم مان رہے ہیں کچھ چیزوں کو، لیکن ایمانیات ہمارے لیے اہم ترین نہیں بنے۔ کیونکہ دیکھیے، جیسے ہی کوئی شخص ایمانیات کو مانے گا تو اسے اس کی منزل بھی ملے گی اور منزل تک پہنچنے کا رستہ بھی ملے گا۔ اور رستہ کیا ہے؟ رستہ اصل میں قرآن مجید میں ہمیشہ بیان کرتا ہوں کہ کسی حلیے کا بیان نہیں ہے، وہ ایک کردار کا بیان ہے، وہ اعلیٰ ترین کردار ہے۔ تو قرآن مجید کو جب ہم پڑھیں تو ایمانیات کو اس پہلو سے پڑھیں کہ ان ایمانیات کو ہم نے اپنے قلب میں راسخ کرنا ہے، ان کو زندگی میں اہم ترین بنانا ہے، اور پھر اس کے بعد ایک کردار بھی اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ اس کردار میں ہمیں وہ ساری چیزیں اپنے اندر اپنی شخصیت میں پیدا کرنی ہے جنہیں قرآن مجید جگہ جگہ بیان کرتا ہے، اور جن کو اختصار کے ساتھ ایمان اور اعمال صالح کہا جاتا ہے۔ یعنی وہ عمل جس سے سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ عمل صالح کا مطلب یہ کہ معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں، رویے ٹھیک ہو جاتے ہیں، زندگی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ تو یہ کیا چیزیں ہیں جو اعمال صالح میں شامل ہیں، انشاءاللہ اس پر ہم آنے والے دنوں میں گفتگو کریں گے۔